آپ کو پتہ ہے آپ کا 3 سے 4 سالہ بچہ سوال کیا کر رہا ہے میرے سے؟ اسی بندے نے کسی کا ہسبینڈ بننا ہے اور وہ اس کو چپیڑیں کرائے گا. 12 سال کا بچہ مشکل سے وہ پیوبرٹی کراس کر چکا ہوتا ہے, وہ کس کس چیز سے ایکسپوزڈ ہے آلریڈی. اسکولوں نے بھی اسمارٹ بورڈز رکھ لی ہیں. واہ جی واہ. الٹا یہ سکولز تو اب ریہیبلیٹیشن سینٹرز بننے چاہیے. میں تمہیں بے شرمی بدتمیزی کا سینٹر دے رہا ہوں. بچہ تو ٹیکا لگنے سے بھی روتا ہے. وہ نیچرل انٹرٹینمنٹ ہے, وہ دینے کے قابل ہی نہیں ہے آج کا باپ اور آج کی ماں کہ یہ چیزیں بچوں کے لیے نہیں بنائی گئیں. موبائل بیسیکلی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ وہ پیرنٹس ہیں. یہ کوئی بندہ آئے اور آپ کے بچے کو سگریٹ دے دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ کے ساتھ کچھ انسائٹس شیئر کرتا ہوں اور بڑی دردمندانہ اپیل ہے آپ سب کے ساتھ, آپ سب کے لیے کہ دیکھیں ہماری مطلب ایز اے اسکول آنر میں چاہوں گا کہ میرے پاس جتنے بچے آ رہے ہیں میں ان کو اچھے سے اچھا انوائرمنٹ دوں, لیکن یہ یک طرفہ گیم نہیں ہے. دس از ناٹ اے ون وے روڈ. اس میں پیرنٹس کی انوالومنٹ ضروری ہے. اب میں کچھ سخت باتیں کرنے لگا ہوں. میں تو ظاہری بات ہے اپنے سیمپل سائز کے حوالے سے بات کروں گا, آپ اسی کو ایکسٹراپولیٹ کر لیں. یار آپ کو پتہ ہے آپ کا 3 سے 4 سالہ بچہ سوال کیا کر رہا ہے میرے سے؟ ٹھیک ہے اچھے سوال بھی موجود ہیں لیکن وہ اب بہت کم ہو گئے ہیں, یعنی نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں. لیکن آپ کا بچہ سوال کیا کر رہا ہے میرے سے؟ سر آپ کے پاس آئی فون پرو میکس ہے, آئی فون 14 پرو میکس ہے. یار آپ کے بچے کے پاس اتنی لگژری ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے چھوٹے شہر میں بیٹھے ہوئے 7 سمندر پار ملک میں بننے والے ایک فون اور اس کے بھی لیٹسٹ ورژن کے نام کو جانتا ہے. اور یہ کوئی کیوٹ سنگ نہیں ہے, اس کے اوپر ہنسنے اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ کا بچہ سوچ کیا رہا ہے یا آپ اس کو سوچنے کے لیے دے کیا رہے ہیں. ایک بچے نے میری ٹیبل کے اوپر کیز دیکھی اور میرے سے پوچھتا سر آپ کے پاس لیمبورگینی ہے. سب سے مزہ کا خیز بات ہے وہی 4 سالہ بچہ میرے سے پوچھتا ہے سر آپ نے وہ سدھو موسے والے کا گانا سنا ہوا سو ہائی؟ وہ 4 سالہ بچے سے 3 یا 4 لیٹر بلینڈنگ نہیں صحیح ہو پا رہی. اسے سدھو موسے والا سو ہائی اس سے پورے کا پورا جس سینٹینس نکل رہا ہے. اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ صرف سنتے ہیں یا دیکھتے بھی ہیں؟ سر میں دیکھتا بھی ہوں. یار تکلیف اس سے بھی بڑھ جاتی ہے, اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے جب میں پرسنلی لوگوں کو جانتا ہوں جو یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے بچے بھی یہ سوال کر رہے ہیں. ان کے بچے بھی یہی سوال کر رہے ہیں سر آپ کے پاس کون سا ماڈل ہے, فون کا کون سا ماڈل ہے. یار خدا کے بندو کر کیا رہے ہو؟ کسی بندے کو پہچاننے کے لیے آپ نے ان کو کیا چیزیں دی ہوئی ہیں؟ کچھ تو بیٹھ کے سوچو کہ یار آپ کا بچہ, ابھی تو میں 12-13 سال والے بچے کے اوپر آیا نہیں ہوں کہ اس نے کس قسم کی خرافات سے وہ ایکسپوزڈ ہے کسی کو. اور اس کی فلپ سائڈ کیا ہے؟ اس کی فلپ سائڈ یہ ہے, اور میں اس کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں, ہونا بھی نہیں چاہیے. میں خود اگر اپنے بچے, میں جو بات کرنے لگا ہوں اس کا پہلے میں تمہید باندھ لیتا ہوں. میں خود اگر یہ سوچوں کہ اگر میرے بچے کو کوئی مارے یا اس کے اوپر غصہ کرے مجھے اچھا نہیں لگے گا. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں, اور میری پرانی ویڈیوز اس چیز کی ایڈوکیٹ ہیں کہ ایک ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے ان کے اپنے بچوں کے ساتھ. لیکن کچھ تو ہمیں ایسی پروڈکٹ دو جس کے اوپر کوئی کام ہو سکے. یعنی پہلے سے ڈیمیج شدہ ایک پروڈکٹ ہمارے پاس آتی ہے, اس کی فزیولوجی, اس کی سائیکالوجی آلریڈی نیچر سے ہٹ کے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور میرے سے یار آپ کے کمرے میں پنکھا نہیں چلتا. یعنی مطلب کوئی سوچیں تو صحیح, یعنی چھوٹی سی بات, یعنی سردی گرمی کا تو واقعی بچے کو پتہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, پنکھے چل رہے ہوتے ہیں, گرمی میں گرمی ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کن چیزوں پہ پریشان ہو رہے ہیں اور کن چیزوں پہ آپ کی بالکل کوئی توجہ نہیں ہے, میری بالکل کوئی توجہ نہیں. ٹھیک ہے, ایک دفعہ بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ کر یہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کی نفسیات, اس کی فزیولوجی بالکل تباہ کر رہے ہیں. تو یہ نیچرل نہیں ہے. خدا کے لیے ان چیزوں کے اوپر ہنسنا, ان چیزوں کو کیوٹ سمجھنا بند کر دیں. آپ اپنے بچے کو لگژری کا عادی بنا رہے ہیں.
13 سال کا بچہ آپ کو پتہ ہے کون کون سے گانے سنتا ہے، کون کون سے گانے سنتا ہے، اور اس کو کس کس سنگر کے نام یاد ہے، اور اس کو ایک ایک سین یاد ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بعد میں چل کے اسی بندے نے کسی کا ہسبینڈ بننا ہے اور وہ اس کو چپیڑیں کرائے گا. یعنی نفسیات تو بدل دی نا. سامنے بیٹھا ہوا باپ ہنس رہا ہے، سامنے بیٹھی ہوئی ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر. میرے تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں کہ یار ایک 12 سال کا بچہ مشکل سے وہ پیوبرٹی کراس کر چکا ہوتا ہے، وہ کس کس چیز سے ایکسپوزڈ ہے آلریڈی 12 سال کا بچہ، اس کو کیا کیا چیزیں پتہ. ایک دفعہ پیرنٹس بیٹھ کے سوچیں، یعنی ٹھنڈے مزاج سے، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ یار آپ کر کیا رہے ہیں؟ لوگوں کی دیکھا دیکھی آپ کر کیا رہے ہیں؟ وہی بچے جن کو دیکھ کے آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ موبائل دینا چاہیے کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے. خدا کے بندو، آپ کو پتہ بھی ہے وقت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے لوگوں کو دیکھا اور یہ سمجھنے لگ پڑے کہ اس سے کوئی بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بچے کی. اور بہانہ کیا ہے جی؟ بہانہ یہ جی بچہ سیکھ رہا ہے. کیا سیکھ رہا ہے؟ کچھ نہیں سیکھ رہا بھائی، الٹا وہ ایڈکٹ بن رہا ہے، نشئی بن رہا ہے، چرسی بن رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اتنے پڑھے لکھے پیرنٹس یہ بات کرتے ہیں اور مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ لوگوں کی ساری توجہ اس طرح پر. آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ، اس کی نفسیات کے ساتھ، اس کی فزیولوجی کے ساتھ، اس کی اوور آل پوری کی پوری جو اس کی جسمانی ساخت ہے اس کے ساتھ کر رہے ہیں. پھر جی بچے سمجھتے نہیں ہو. کیسے سمجھیں جب اس کو آپ نے ایک چیز کا عادی کر دیا؟ اس کو کتاب، کاپی، پینسل میں کیسے انٹرسٹ ہو جب وہ ایک چیز کے اوپر عادی ہو گئے؟ ویژول فارم آف لرننگ پہ عادی ہو گئے، اس کو کوئی اور فارم آف لرننگ اچھی نہیں لگتی. اسکولوں نے بھی اسمارٹ بورڈز رکھ لی ہیں، واہ جی واہ، کمال کا کام کیا. الٹا کرنا چاہیے، الٹا. یہ اسکولز تو اب ریہیبلیٹیشن سینٹرز بننے چاہیے. جس قسم کے نفسیاتی مریض اسکولوں کے پاس آ رہے ہیں، اور میں یہ بات واللہ میں اپنے تجربے اور اپنے علم کے بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں اور بالکل ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. 3-4 سالہ بچہ نفسیاتی مریض ہے، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. اس کو ریہیب میں ہونا چاہیے، اور اسکولوں کو ریہیبلیٹیشن سینٹر جتنا نیچر کے قریب ہو کے وہ یہ کام کریں، جتنا نیچر کے قریب، قدرت کے قریب ہو کے کام کریں، تو شاید کوئی رتی برابر چانسز موجود ہیں کہ بچہ کوئی اچھے گرو کر جائے. ادروائز نو چانس ایٹ آل، نو چانس. کیونکہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی ہمارے پاس چیز ہے جس کو ہم بیماری ہی نہیں سمجھ رہے، اور بڑی خوشی سے، بڑی محبت سے بچے کو پہلی برتھ ڈے کے اوپر پہلی برتھ ڈے کے اوپر یا گفٹ کرنا ہوتا ہے. یہ لو جی اسکرین لے لو، یہ لو میں تمہیں بے شرمی بدتمیزی کا سینٹر دے رہا ہوں. یعنی وہ پورے کا پورا وہ جو اسکرین ہے نا 7 انچ کی، وہ آپ اس کو سینٹر دے رہے ہیں جہاں سے وہ بدتمیزی بھی سیکھے گا، بڑے ہو کے بے شرمی بھی سیکھے گا. اور وہ بے شرمی وہ پورے کے پورے ملک، خدا کے لیے، اپنے بچے کو 50 سالہ سوچیں کس طرح کا دیکھنا چاہیں گے، اور اس کے بعد فیصلہ کریں، بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہاں جی بچے روتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یار؟ روتے ہیں تو کیا کریں روتے ہیں تو مطلب ان کو آپ نے ٹھیک نہیں ہونے دینا. بچہ تو ٹیکا لگنے سے بھی روتا ہے. ٹیکا لگواتے ہیں، کیوں لگواتے ہیں؟ ڈرپ پوری گھسا دیتے ہیں. بچہ تو ادھر بھی روتا ہے. لیکن آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے بچے کی اچھائی دیکھنی ہے، اس کی صحت دیکھنی ہے، آپ یہ کام کرتے ہیں. بچے سے موبائل اور بچہ روتا ہے، اچھا جی صحیح بات کیا کریں، سچی بات کیا کریں کہ آپ بچے کو انٹرٹینمنٹ، دوسری جو نیچرل انٹرٹینمنٹ ہے وہ دینے کے قابل ہی نہیں ہے آج کا باپ اور آج کی ماں. اس کے پاس اتنے کام ہیں، اور آپ نے صرف اور صرف ان کا وقت بلانے کے لیے اور اپنے پاس ان کو نہ آنے دینے کے لیے ان کو یہ بے شرمی اور بے حیائی کا سینٹر دیا ہوا ہے. بے شرمی اور بے حیائی تو چھوٹی باتیں، یہ تو ہمارے ملک، ہمارے معاشرے کے اندر اب تو ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بیماری کا سینٹر دیا ہوا، نفسیاتی مریض بن رہا ہے اس چیز سے بچہ. 4 سال کا بچہ، اس کو کون سا گانا آپ نے سنایا ہوا ہے؟ وہ کون سا گانا وہ میں نے نہیں سنایا، وہ اسکول نہیں سناتا بھائی، وہ اسکول نہیں سناتا. میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو میں دکھ سے بات کر رہا ہوں. اور آگے سے اگر کوئی اسکول کا ٹیچر، اگر کوئی ماں باپ یہ باتیں سن کے ہنس رہے ہیں، یا یہ باتیں سن کے ان کو لگتا ہے کہ ہمارا بچہ کو بہت بڑا کام کرے گا، تو معذرت کے ساتھ آپ کا بچہ کچھ نہیں کرنے والا، اس سے کچھ ہوگا ہی نہیں. میں نے نہیں آج تک دیکھا کہ کسی نفسیاتی مریض سے آج کو پوری دنیا کے اندر کو بہت بڑا اس نے کام کیا ہو. آپ نے دیکھا تو آپ مجھے اگزامپل دے دیں. نفسیاتی مریض بن رہے ہیں یار. میری باتیں آپ کو نہیں اچھی لگ رہی نا، میری بات آپ خود دیکھیں کہ یہ کس قسم کے سنڈرومز اور کس قسم کی نفسیاتی بیماریاں آج کل 3-4 سالہ بچے کے اندر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں تو صحیح اس سٹریس اور ڈپریشن. بچے آرام سے بیٹھ نہیں سکتے، ہر وقت کودا کا دی. آپ نے جب 6 گھنٹے ہمارے پاس آتے ہیں
6 साढ़े 6 घंटे जो हमारे पास आते हैं स्कूल्स में, किसी भी स्कूल में जाते हैं, मैं सब स्कूलों के दर्द वो खुद नहीं बोलते, उनके लिए भी लगता है हो, ये तो बड़ी जरूरी बात है आजकल। ठीक है जी, जरूरी बात नहीं है, बोलना चाहिए, आप लोगों का काम है, आप लोगों का काम है। वो जो सूडो साइकोलॉजिस्ट वहां पे आपने भर्ती किए हुए ना, उनको बताएं कि कितनी बड़ी बीमारी है, और पेरेंट्स को बताएं, गाइड करें कि ये ना लिया, ये ना दें बच्चों को। मैंने पहले भी इल्तमास की थी, मैं आज दोबारा इल्तमास कर रहा हूँ, और आज मैं ज़्यादा एग्रेसिव इसलिए हूँ क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही कि एक चीज़ जो एक बंदा 32-33 साल की उम्र में जाके समझ रहा है कि यार ये चीज़ें मुझे ये चीज़ें समझ आ रही हैं, या किसी और भी मेरे एज ग्रुप के अंदर को किसी समझ आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आई तो अल्लाह ताला से तौफीक मांगे कि समझ दे कि ये चीज़ें बच्चों के लिए नहीं बनाई गई। यूट्यूब किड्स इज नॉट द अल्टरनेटिव टू पेरेंटिंग। हर चीज आपने तेज कर दी। खुदा के लिए एक दफा सोचें कर क्या रहे हैं और कहां जा रहे हैं और कहां लेके जा रहे हैं अपने बच्चों को। कहां जाना है अपने बच्चों को लेके। बच्चों की नफ्सियात नहीं है, उनकी नफ्सियात को मत चेंज करें अपने छोटे से फायदे के लिए कि मेरे पास आके कोई सवाल ना कर दे, या मेरे पास आके कोई बाबा ना कर दे, या मामा ना कर दे। ना करें ऐसा, खुदा के लिए ना करें। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने दें और मिट्टी खाने देंगे? क्यों नहीं खाने देंगे भाई? इसलिए कि आपको पता है कि मिट्टी के अंदर कीड़े होते हैं, उसके पेट के अंदर वर्म्स होंगे, आपके लिए मुसीबत बन सकती है। बिल्कुल इसी तरह मेरी बातों पे ना करें गौर, बिल्कुल कचरे के डब्बे में फेंक दें। खुद सर्च करें कि हो क्या रहा है दुनिया में इस मोबाइल की यानी खराबी की वजह से। इसने किस तरह खराब किया है। मोबाइल बेसिकली मसला नहीं है, मसला वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ये मोबाइल एक हरबा। और किसी को आप किस मुंह से कहेंगे कि मेरा बच्चा क्या सीख रहा है मोबाइल से? सबको पता है कि उस मोबाइल से क्या सीख रहा है। बदतमीजी, अरूज पे है बदतमीजी। कभी भी इतनी बदतमीजी नहीं थी जितने आज के जमाने में। अगर आप नहीं सिखा रहे, टीचर नहीं सिखा रही, मुआशरा नहीं सिखा रहा, तो कोई ना कोई तो सिखा रहा है। तो भाई वो मोबाइल है, आप बैठ के देखें वो कितने क्रिंज कार्टून है, आप खुद नहीं देख सकते जो आपने बच्चों को लगाया हुआ है। खुदा के लिए एक दफा सोचें और जानने की कोशिश करें कि कर क्या रहे हैं आप अपनी औलाद के साथ, कर क्या रहे हैं। ये को बंदा आए और आपके बच्चे को सिगरेट दे दे, आप तो उसको मार देंगे। मार नहीं देंगे तो उसको पता नहीं कहेंगे कि मैं क्या कर दूं इसका कि इसने कितना बड़ा यानी कितनी बड़ी बुरी चीज दे दी है मेरे बच्चे को। खुद ला के उसके हाथ में देते हैं आप लोग वही चीज, लेकिन ब्रांडिंग दूसरी है, एंड्रॉइड ब्रांडिंग है, कटा हुआ एप्पल ब्रांडिंग है। दोनों का काम सेम है, दोनों नशा प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके बच्चे के जिस्म के अंदर। नहीं, मेरी बात पे यकीन हो कि टेस्ट करके देख लें। बच्चे को दें, आधे घंटे के लिए मोबाइल दें, और उससे जब लें अगर वो रो रहा है ना, तो आपने उसको बर्बाद कर दिया। नहीं रो रहा तो वो ट्रेंड है, उसको पता है कि कल मुझे दोबारा मिलेगा, तब भी वो बर्बाद है। और उससे बैठा नहीं जा रहा सही से, उसकी टांगें हिलती रहती हैं, या वो कोई ऐसी हरकतें करता रहता है फजूल कर। वो यार कभी सोचा है ये चीजें पहले नहीं थी? ये आज से 20-30 साल 25-40 साल पहले इस तरह के बच्चे नहीं थे, अब हैं। सोचें। और जिन नानियों दादियों से या जिनसे भी आप पेरेंटिंग को ले रहे हैं, अपने अंदर आपने इंस्टॉल किया है, जिनसे भी आप ले रहे हैं, उनसे पूछें कि ये जो बच्चे आजकल के हैं इसी तरह क्यों हुआ करते थे पहले? कौन सी ऐसी चीज चेंज हो गई है? वो एक चीज है, ये जो आपने जिंदगी उनकी फास्ट कर दी। हर बच्चा हर वक्त इमरजेंसी में, अर्जेंसी में, ना बैठा जा रहा है, ना सही से बोला जा रहा है, ना खड़े हुआ जा रहा है। भाई कुछ ना कुछ तो मसला है ना, तो वो मोबाइल है। तो मैं नहीं कह रहा, लेटेस्ट स्टडीज कह रही हैं, रिसर्चेस कह रही हैं। वो बावलपुर के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल, वो कहते हैं कि 7 साल, उन्होंने 7 साल की कोई स्टडी पढ़ी, अगर 7 साल से पहले अगर बच्चे को मोबाइल या किसी भी स्क्रीन को दे दिया तो ऐसे ही किया जैसे उसके हाथ में कोयला रख दिए। कोयला। वैसे तो 13-14 साल तक बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए। 3-4 साल बच्चे की क्या जरूरत है मोबाइल? उसको व्हाट्सएप का पता है, मैसेज सेंड का पता है, उसको रोमन लिखनी आती है, और आप उसको समझ रहे हैं कि ये डेवलपमेंट है। उसकी ये चीजें जरूरत नहीं थी, उसकी नेचर वॉक जरूरत थी, उसको पार्क ले जाना जरूरत थी, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट जरूरत थी। वो आप करने नहीं देते। ये आपने आसान हल पकड़ा हुआ है। ना करें। मैं एज अ बाप और मैं एज अ टीचर, मैं ये बात आपसे दर्दमंदाना अपील कर रहा हूँ कि खुदा के लिए जो मैं देख रहा हूँ उसके बहुत, और ये मेरे लिए नहीं, मुझे क्या इससे नुकसान होना है, ये मेरे बच्चों के लिए नुकसानदेह ये बच्चे पैदा होंगे।
آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے معاشرے، جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، وہ اس کے لیے یہ نافع ثابت نہیں ہوں گے، نافع ثابت نہیں ہوں گے. جس قسم کے آپ پیرنٹنگ ماڈل پہ یا ہم ان کی اپ برنگنگ کر رہے ہیں. خدا کے لیے نہ کریں. ایک دفعہ سوچیں، سمجھیں اور جانیں اور اس کے بعد عمل کریں. شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.